اور ایک مسلمان دوسرے کے ساتھ متفق ہونے کو تیار نہیں۔ اس دور میں جو صرف اور صرف جس جگہ پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، متحد ہو سکتے ہیں، اتفاق رائے جہاں پر قائم ہو سکتی ہے، وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی کتاب، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اور اللہ کا بھی یہی فرمان ہے کہ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا۔ قرآن میں نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ لوگوں کے جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ یہ قرآن ان کے درمیان فیصلے ہے، تو قرآن فیصلہ کن کتاب ہے۔ کوئی دنیا میں کتاب ایسی نہیں جو کتاب لکھی گئی ہو اور اس میں اس کے بعد غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ ہزاروں لاکھوں کتابیں لوگوں نے لکھی، بڑے بڑے مصنفین آئے، کسی کتاب میں ایسی کتاب نہیں تھی کہ اس کے متعلق دعویٰ کیا جا سکے کہ یہ کتاب تمام تر غلطیوں سے مبرہ ہے، بلکہ بکس لکھنے کے بعد جو پبلشر ہے ان کو پبلش کرنے کے بعد نیچے نوٹ کے طور پر ایک بات لکھ دیں، اگر اس کتاب کے اندر کوئی غلطی پائیں تو اس نمبر پر اطلاع دے دی جائے، فوری طور پر مطلع کر دیا جائے تاکہ اس غلطی کو ختم کر دیا جائے۔ دنیا میں کوئی مصنف ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میری لکھی ہوئی کتاب ہر غلطی سے پاک ہے، سوائے اس کے کہ قرآن کے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے نقطہ اولین سے لے کر نقطہ آخرین تک، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک، پوری دنیا کے اندر مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ جس کی کسی منزل پہ پہنچ کر انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ علم یہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہے، یہ شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسا علم ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس قرآن کی بتائی ہوئی حقیقتوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ اس نے سینہ مطہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتے ہی جو سب سے پہلا اعلان کیا وہ اعلان بھی یہی تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں۔ دنیا میں علم دو طرح کے ہیں، ایک یقینی علم ہے، ایک غیر یقینی علم ہے جسے انڈیفینٹ نالج کہا جاتا ہے۔ غیر یقینی علم، جو علوم اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ سارے کے سارے سوائے قرآن کے، وہ سارے کے سارے علوم انڈیفینٹ نالج ہیں، وہ غیر یقینی علم کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ انسانی ذہن کے وضع کردہ علوم، چاہے وہ فلسفے کا علم ہے یا وہ قدیم منطق کا علم ہو یا وہ جدید سائنس کا علم ہو، وہ صرف تھیوری پر مبنی ہو یا پریکٹیکل بنیادوں پر مبنی ہو، جتنے علوم ہیں وہ سارے کے سارے وہ انڈیفینٹ نالج کی حیثیت رکھتے ہیں، ان میں شک و شبہ کی گنجائش باقی ہے۔ ایمن کے جو انسانی ذہن کے وضع کردہ علوم ہیں، سائنسی علوم جن میں تھیوری اور پریکٹیکل دونوں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو ایک لا کی حیثیت حاصل ہے، ایک قانون بن چکا ہے، اور قانون بھی ایسا کہ جس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس سائنس کا خود کہنا ہے کہ 90% علوم میرے جو ہیں یقینی ہیں، 90% علوم غیر یقینی ہیں، اور 10% وہ ہیں کہ جو یقینی ہیں، جو اتھینٹک قسم کے 10%، باقی سارے کے سارے مفروضے ہیں۔ مفروضہ پہلے قائم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر اس پر تجربات ہوتے ہیں، تجربات ہونے کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ ایک تھیوری کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، ایک نظریے کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 90% علوم جتنے ہیں وہ سارے کے سارے غیر یقینی ہیں، 10% جو قانون کی حیثیت حاصل کر رہے تھے وہ جا کر کہیں یقینی بنتے ہیں۔ لیکن جو یقینی علوم ہیں 10%، وہاں پہنچ کر پھر سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی نیا شخص آتا ہے، نیا سائنٹسٹ آتا ہے
اور اس پر نئے تجربات قائم کرتا ہے، وہ جو پہلے والا قانون بن چکا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں۔ کسی سائنسدان نے ایک مفروضہ قائم کیا، اس نے دیکھا، آبزرو کیا اس نے کہ درخت سے پھل ٹوٹا اور وہ پھل زمین کی طرف آیا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ پھل نیچے کی طرف گرا ہے، اوپر کو کیوں نہیں گرا؟ حالانکہ جس طرح اس کے نیچے اسپیس ہے، خالی ہے جگہ، تو اس درخت کے اوپر بھی تو جگہ خالی ہے، وہ نیچے کی طرف کیوں آیا ہے، وہ اوپر کی طرف کیوں نہیں گیا؟ تو الغرض اس پر اس نے تجربات شروع کیے، پھر پریکٹیکلز شروع کیے، بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ جو پھل نیچے کی طرف آیا ہے یہ اس وجہ سے آیا ہے کہ یہ زمین اپنے اندر ایک قوت، ایک کشش رکھتی ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ گریوٹی میرے خیال میں اس کو کہا جاتا ہے، گریویٹیشن کا لا مارز وجود میں آیا۔ تو الغرض ایک گریویٹیشن کا لا مارز وجود میں آ گیا کہ یہ زمین چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، زمین اپنی طرف کھینچتی ہے چیزوں کو۔ تو الغرض قوت ثقل اس کو اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر کوئی نیا سائنسدان آتا ہے، یہ قانون کی حیثیت اختیار کر گیا، اس کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ اب یہ یقینی ہو چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی نیا سائنسدان آتا ہے اور اس پر تجربات کرتا ہے، نئے پریکٹیکلز اس پر مارز وجود میں آتے ہیں، اور وہ اگر یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ یہ زمین چیزوں کو اپنی طرف نہیں کھینچتی بلکہ چیزیں زمین کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور زمین کی طرف دوڑ کر آتی ہیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پہلے والا جو قانون بنایا ہوا تھا اس کو متفقہ طور پر رد کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ علم جس کو یقین کی حیثیت حاصل ہو چکی تھی، اب دوبارہ پھر اس کو ایک مرتبہ رد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی انسانی ذہن کا وضع کیا ہوا علم یقین کی حدوں کو چھو کر بھی یقینی نہیں ہو سکتا، بلکہ اس میں شک و شبہ کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ انسان کے فلسفے کی انتہا ہو گئی، انسان کی عقل یہاں آ کر دنگ رہ گئی۔ اے انسان، تیری تھیوری، تیرے پریکٹیکلز نے جواب دے دیا، اور انسانی علوم نے جواب دے دیا کہ دنیا میں کوئی علم ایسا بھی ہونا چاہیے کہ جس کے کسی منزل پہ پہنچ کر انسان یہ دعویٰ کر سکے کہ لوگوں، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو نکالا جا سکتا ہے، لیکن اس علم کی بتائی ہوئی حقیقتوں کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی علم ایسا نہیں تھا کہ سوائے قرآن کے، قرآن نے آتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا کی ساری حقیقتوں کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن قرآن کے بتائے ہوئے احکامات کو کسی صورت میں ان میں شک و شبہ کی گنجائش بھی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی انسانی ذہن کے وضع کیے ہوئے علوم کی بنیاد پر انسان کسی نئے پروسیس کی جو ہے نیا پروسیس سامنے لے کر آتا ہے اور نئی منزل سامنے لے کر آتا ہے، تو وہ بھی وہی ہوتی ہے، وہ نئی تحقیق اور نئی ریسرچ بھی وہی ہوتی ہے کہ جس کی نشاندہی آج سے پہلے 1450 سال پہلے قرآن نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے کر دی ہوتی ہے۔ تو اس لیے عزیز دوستو، قرآن کا مطالبہ ہے اور قرآن کا تقاضا یہ ہے کہ ہم علوم حاصل کریں، سارے علوم حاصل کریں، ہم فنون سیکھیں، جدید ٹیکنالوجی سے ہم بہرہ بر ہوں، ہم IT سے لبریز ہوں، ہم سائنسی علوم حاصل کریں، ہم سب کچھ کریں، لیکن ہم اپنے علوم کو قرآن کے ماتحت رکھیں۔ تب قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن پھر تمہیں ہدایت دے گا، تمہاری منزلیں آسان ہو جائیں گی، قرآن تمہاری راہیں کشادہ کر دے گا۔ ان ھذا القوم یہدی للتی ہی اقوم، جو قوم اس راستے کو اڈاپٹ کرتی ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرتی ہے، قرآن پھر ان کو پختہ راہوں کی طرف، پختہ منزلوں کی طرف ان کو قرآن ہدایت دیتا ہے۔ وہ کسی جگہ پر گمراہ نہیں ہوں گے، وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوں گے اور اگلی جو زندگی ہے اس میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لیکن اگر اس کو چھوڑ دیں گے وقتی طور پر تو کامیابی آپ کو نظر آ جائے گی، لیکن جو آفٹر ڈیتھ لائف ہے
اس میں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے، لہٰذا ان کی کامیابی محض عارضی کامیابی، اگر وہ قرآن کو چھوڑ کر کوئی کامیابی ڈھونڈنا چاہے گا تو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کتاب لکھی اور اس کتاب کی پروف ریڈنگ کروائی، اس میں ہزاروں غلطیاں آئیں۔ دوبارہ پھر اپنے شاگرد کو کہا کہ اس کی پروف ریڈنگ کرو، انہوں نے پھر پروف ریڈنگ کی، پھر غلطیاں آئیں، ایون کہ 70 مرتبہ انہوں نے اس کتاب کو دوبارہ پڑھوایا، پھر دوبارہ غلطیوں کی گنجائش ابھی باقی تھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو فرمایا کہ داہو، اس کتاب کو چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ وہ غلطیوں سے پاک ہو جائے، یہ اعزاز صرف اور صرف اللہ کی کتاب قرآن پاک کو حاصل ہے کہ وہ تمام تر غلطیوں سے پاک ہے۔ مستشرقین جنہیں کہا جاتا ہے، یہود و نصارہ، جو اسلام کو سٹڈی کرتے ہیں اور پھر اسلام کو سٹڈی کرنے کے بعد اس میں آبجیکشن کریٹ کرتے ہیں، ان کی سالہ سال سے انہوں نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں کسی جگہ پر کوئی غلطی نظر آ جائے، لیکن آج تک اس کتاب میں غلطی تو کیا، غلطی کا تصور بھی پیدا نہیں، اور یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِهِ، کہ تم اگر اس میں شک کرتے ہو تو تم اپنی ساری کوشش کر لو، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم ایک صورت ہی اس جیسی لا کر دکھا دو۔ اللہ نے فرمایا تم صرف اکیلے نہیں، وَادُوا بِشُهَدَاءَكُمْ، جتنے تمہارے سپورٹرز ہیں، جتنے تمہارے ہیلپرز ہیں، سارے اپنے ساتھ ملا لو، کوئی ایک صورت تو لے کر آؤ۔ ساتھ پھر چیلنج بھی کر دیا، خبردار تم لا بھی نہیں سکتے، تمہاری یہ جرت نہیں ہے کہ تم لے کر آؤ۔ پھر دوسری جگہ پھر چیلنج کیا، صورت نہیں لا سکتے، چلو ایک جو ہے وہ آیت لے کر آؤ، 10 آیتیں لے کر آؤ۔ فرمایا تم 10 آیتیں بھی نہیں لا سکتے، فرمایا چل ایک آیت ہی لے کر آ جاؤ، ایک آیت بھی نہیں لا سکتے، کسی میں یہ دم خم ہی نہیں ہے۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے سورہ کوثر کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکا دیا۔ اس وقت شعر و شاعری کا دور تھا، زبان و بیان کا، انشاء پردازی کا، خطابت کا اور شعر و شاعری کا دور تھا، بڑا عروج تھا۔ بڑے بڑے عظیم شاعر اس دور کے، جن کی بکس موجود ہیں، ان کے نام موجود ہیں تاریخ کے اندر۔ تو الغرض ہوتا یہ تھا کہ جو جس شاعر کا کلام ون کرتا تھا، پہلے نمبر پہ ہوتا تھا مقابلوں میں، مشاعروں میں، اس کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ تو جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے باقی جتنے کلام لگائے ہوئے تھے ان کو ریموو کر دیا اور سورہ کوثر کو چاروں طرف کعبۃ اللہ کی دیواروں پر آویزاں کر دی۔ بڑے بڑے عرب کے شاعر آئے، فرزدق جیسے شاعر آئے، اور انہوں نے جب اس کلام کو پڑھا انہوں نے کہا کہ ما ھذا قول البشر، یہ کسی انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات لگتی ہی نہیں۔ یہ جب سورہ کوثر نازل ہے کہ یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں ہو سکتے، انا آتینا کل کوثر، کوثر کے کوئی 18,000 کے قریب علماء نے، مفسرین نے معنی بیان فرمائے ہیں، کوئی 18,000 کے قریب، لیکن پھر بھی کوثر کا لفظ محدود نہیں ہو سکا، اس سے بھی کہیں زیادہ اس کے معنی بن۔ تو عزیز دوستو، یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعجاز ہے، سینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا۔ ہر دور میں نبی کو معجزہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق ملتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کا معجزہ عطا کیا گیا، مصر میں اس وقت حسن کا دورہ تھا، دلکشی، دانائی، خوبصورتیاں، دلکشیاں، ان کا کمپٹیشن تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدھی دنیا کا حسن سمیٹ کر چہرہ یوسف علیہ السلام پر رکھ دیا، اور اتنا حسن رکھ دیا کہ فرمایا جب تمہیں بھوک لگے تو میرے یوسف کو دیکھ لیا کر۔ ان کی بھوک ختم ہو جاتی تھی، وہ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھتے تھے، ہفتہ ہفتہ ان کو پیاس بھی نہیں لگتی ہوتی، اتنا حسن سمیٹ کر رکھ دیا تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا، یونانی طب کا دور تھا، اور علاج معالجہ اور یہ جڑی بوٹیاں ان کی تحقیقات کی جانے لگی، لیکن برس کے مریض کا علاج نہیں تھا، مادرزاد اندھے کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا، جو برس کوڑ کا مریض ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دم کرتے تھے اور ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مادرزاد اندھا آپ کے پاس لایا جاتا ہے، آپ اس کو ہاتھ پھیرتے پھونک مارتے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا۔ موت کا علاج نہیں تھا، آپ دم کرتے پھونک مارتے مردہ اٹھ کر زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا عروج تھا، تو آپ کو عصا دیا گیا، یوں کر کے پھینکتے تھے زمین پر، وہ عصا اژدہا بن جاتا تھا اور چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل جاتا تھا۔ تو الغرض ہر نبی کو معجزہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق عطا کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اقدس زبان و بیان کا دور تھا، انشاء پردازی کا دور تھا، خطابت کا دور تھا، بڑے بڑے جوشیلے خطیب موجود تھے، لیکن قرآن کے اندر ایسے قوافی، ایسے ردیف اور ایسے خوبصورت انشاء پردازی کی گئی کہ دنیا بھر میں ایسی انشاء پردازی اور ایسی زبان و بیان کسی اور جگہ پر نظر ہی نہیں آتی۔ آپ کسی صورت کو اٹھا کر دیکھ لیں، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ دنیا میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جو اتنے مختصر کافی اور اتنے مختصر ردیف مارز وجود میں لے کر آئے۔ کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہے، کسی نے اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اتنا تخیل ہی نہیں ہے کسی کے پاس۔ ویل لکل ہمازۃ لمازۃ الذی جمع مالا وعدد۔ میں آپ کو کون کون سی آیتیں بتاؤں، کون کون سی صورتیں پڑھ کے سناؤں؟ پورا کا پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا بیان کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، اتل القرآن وابکو، قرآن کی تلاوت کیا کرو اور آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ تقسیم سے پہلے ایک شخص کی قبر کھودی گئی تو دیکھا کہ اس کی قبر سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، تو اہل خانہ سے پوچھا گیا کہ اس کا کون سا ایسا عمل تھا؟ اس نے کہا کہ یہ اتنا پڑھا لکھا تو نہیں تھا اور نہ ہی اس کو قرآن پڑھنا آتا تھا، بس صبح کی نماز پڑھ کے قرآن کھول کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایک تو یہ آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوتا تھا قرآن کو دیکھ دیکھ کر، اور دوسرا ایک ایک حرف پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوتا تھا کہ یا اللہ تیرا یہ بھی فرمان حق ہے، تیرا یہ بھی فرمان حق ہے، تیرا یہ بھی فرمان حق ہے۔ بس اللہ کو اس کی شاید یہی ادا پسند آئی تھی کہ اللہ نے اس کی قبر میں ہی خوشبوئیں بھر دی۔ تو عزیز دوستو، قرآن کا ایک ایک حرف چاشنی بخشتا ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ نور بخشتا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف محبتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتل القرآن وابکو، قرآن کو پڑھا کرو اور آنکھوں سے آنسو بہایا کرو۔ فرمایا قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، یوم ظل الا ظل عرش لہ، جس دن اس کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک وہ نوجوان ہے جو تنہا بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں آنسو بہاتا ہے، جو اپنا دکھڑا کسی کو نہیں سناتا، جو اپنا درد کسی دنیا دار کے سامنے بیان نہیں کرتا، وہ اگر بیان کرتا ہے تو صرف اپنے خالق و مالک کی بارگاہ، شکوہ بھی کرتا ہے تو صرف اپنے خالق کی بارگاہ۔ دنیا میں کوئی شخص اس کو دیکھنے والا نہیں، جو اکیلا بیٹھ کر آنسو بہاتا ہے۔ ایک اسی حدیث پاک میں ایک وہ شخص ہے جو اس حال میں جوان ہوا، جوانی اس حال میں چڑھا کہ وہ خدا کی کتاب کو پڑھ رہا تھا، خدا کا ذکر کر رہا تھا، اگر اس حال میں اس پر جوانی آ گئی تو وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں سے تمہیں قرآن آسان لگتا ہے پڑھو، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، ضروری نہیں کہ درمیان سے پڑھو، آخر سے پڑھو، جہاں تمہیں آسان لگتا ہے، جتنا تمہیں آسان لگتا ہے قرآن کی تلاوت کیا کرو۔
اور اگر خدا کے ساتھ کسی کی ملاقات کا دل کرے کہ میں خدا کے ساتھ ملاقات کر لوں، تو عرفاء کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ لیا کرے، اس کی خدا سے ملاقات ہو جایا کرے۔ اگر اس کا دل کرتا ہے کہ میں خدا سے کلام کروں اور خدا سے فیس ٹو فیس باتیں کر لوں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پڑھا کرے، وہ قرآن کو پڑھا کرے۔ تو عزیز دوستو، قرآن الماریوں میں سجانے کے لیے نہیں ہے، قرآن محض جو ہے وہ مور کے پر اس کے اندر رکھ کے گھر میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، قرآن صرف قسمیں کھانے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کی قسم کھانے سے پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جان کر دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن کا حق ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے ہم سے، اور قرآن کا تقاضا کیا ہے، اور قرآن کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ ایک بچے کو اسکول بھیجا جاتا ہے اور اس کو الفاظ تو سکھا دیے جاتے ہیں، لیکن اگر اس کو معنی کا نہیں پتہ تو اس کے الفاظ سیکھنے بیکار ہیں، اس کو اس کے مطلب کا ہی نہیں پتہ ہے۔ کوئی حکومت کسی انٹرنیشنل لیول پر دوسری حکومت کو خط لکھتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں، اس کا ترجمہ کروایا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس زبان کو نہیں جانتے۔ کوئی سفیر اگر کسی ملک کا یہاں پر آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ترجمان ہوتا ہے جو ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن کر کے اس کو سمجھاتا جاتا ہے۔ تو قرآن تو عربی زبان میں ہے، لیکن گو ہم اہل عجم ہیں، لیکن ہمارے سینوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس خطہ ارضی پر شاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور جتنے یہاں پر موجود ہیں دنیا کے کسی خطے میں اتنے موجود نہیں ہیں۔ لیکن قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھو، قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھ کر پڑھو۔ یہ کیا ہوا کہ قاری قرآن تو پڑھ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ساتھ جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو، وہ پڑھی جا رہا ہے لیکن ساتھ جھوٹ بھی بولی جا رہا ہے۔ قرآن کو پڑھی جا رہا ہے، ساتھ سود بھی کھائی جا رہا ہے۔ قرآن کو پڑھی جا رہا ہے، ساتھ غیبت بھی کیے جا رہا ہے۔ قرآن کو پڑھی جا رہا ہے، ساتھ لوگوں کے نام بھی بگاڑی جا رہا ہے۔ فلا تنابزوا بالالقاب، خبردار دوسروں کے نام مت بگاڑو، الٹے نام مت لو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو، غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، لوگوں جھوٹ نہ بولو۔ ایمن کہ یہاں تک قرآن کہتا ہے ولا اجتنبوا قول الزور، جھوٹ سے بچو، اور اجتنبوا بعض الظن ان بعض الظن اسم، جو نیگیٹو تھنکنگ ہے، کسی کے بارے میں برا سوچنا، قرآن کہتا ہے برا سوچو بھی مت کسی کی۔ اجتنبوا بعض الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، لوگوں کا کھوج مت لگاؤ، چھپ چھپ کر دوسروں کی باتیں مت سنو۔ میں کون کون سے احکامات تمہارے سامنے بیان کروں، آپ اردو میں پڑھ لیں، جگہ جگہ پر، قدم قدم پر، روک روک کر قرآن پوچھنا چاہتا ہے کہ پڑھنے والے دیکھ میرا تجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ یہ تراویح میں بھی قرآن پڑھنے کا یہی مقصد تھا، یہی اصل مقصد تھا تراویح میں بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پراپر باقاعدہ طور پر تراویح کا آغاز اس لیے کیا تھا تاکہ قرآن پاک کی روین ہو جائے گی، اور قرآن پاک کے جو احکامات لوگوں کو بھول چکے ہیں سال میں وہ دوبارہ پھر ریوائز ہو جائیں گے، وہ رپیٹ ہو جائیں گے۔ یہ مقصد بھی یہی تھا تراویح کا۔ لیکن افسوس کہ ہر مسجد میں قرآن تو پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ قرآن تو روک روک کر کہتا ہے ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا تتفکرون، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں غور و فکر، میں کہتا ہوں ٹھیک ہے قرآن میں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن میں غور و فکر کرو۔ اللہ فرماتا ہے کائنات میں غور و فکر کرو۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں اہل عقل لوگوں کے لیے۔ نشانیاں نمازیوں کے لیے نہیں ہیں، نشانیاں روزے داروں کے لیے نہیں، اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، جو صاحب بصیرت ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو صاحب دانش ہیں، جو علم و حکمت کے پیکر ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
اللہ فرماتا ہے کہ صرف یہاں پر نشانیاں نہیں ہیں، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، یہ پوری کائنات نشانیوں سے بھری پڑی ہے، پوری کائنات میں میرے ہونے کے متعلق تمہیں نشانیاں مل جائیں گی۔ پھر کائنات تو چھوڑو، وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، پوری زمین کے اندر، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہارے اپنے اندر بھی میرے ہونے کی نشانیاں موجود ہیں، افلا تبصرون، تم دیکھتے کیوں نہیں ہو، تم غور کیوں نہیں کرتے؟ تو قرآن کا تو ایک ایک لفظ ہمیں پکار۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن ایسا ثواب کہ جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، احد پہاڑ کے بھی برابر ہو، وہ ثواب کا آپ کیا کریں گے جب اس کا بنیادی مقصد پورا نہیں ہو رہا، جب وہ نزول قرآن کا مقصد پورا نہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، جب اہل بیت کی اطاعت کا مقصد پورا نہیں ہو رہا، تو پھر نماز پڑھتے جائیں تو ایسا ثواب حاصل کرنے کا پھر جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے ظاہری طور۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر شفا ہے، قرآنی آیات شفا بخشتی ہیں، قرآن جو ہے پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان تجھ پہ افسوس ہے، جب تمہارے بوڑھے کی جان نہیں نکلتی تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتے ہو سورہ یاسین لے کر، اور اس وقت جان تو نکل گئی، لیکن مسلمان تجھ پہ افسوس ہے کہ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے، کاش کہ تو اس قرآن سے جینا بھی سیکھ لیتا، جس قرآن سے تو نے اس بات کا تجھے یقین ہے، سورہ اگر پڑھوں گا یاسین تو اس کی روح قبض ہو جائے گی، آسانی کے ساتھ یہ دنیا فانی سے رخصت ہو جائے گا، جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا ہے، کاش کہ اس قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا، اس کا ایک ایک حرف زندگی بخشتا ہے، اس کا ایک ایک لفظ حیات نو بخشتا ہے۔ قرآن میں ہو معتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، اللہ تجھے نئی زندگی دے، اللہ تجھے نئے جذبے عطا کرے اور نئے نئے کام کرنے کی اللہ تجھے توفیق دے، تو کر نئے کام، تو دنیا میں جو ہے وہ سائنسی علوم حاصل کر، آئی ٹی کے علوم حاصل کر، دنیا کا ہر جو ہے وہ اعزاز حاصل کر، لیکن قرآن میں ہو معتزن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ اور شکوہ کرتے ہوئے ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ جب میں یورپ میں گیا تو یورپ کے حالات دیکھے، وہاں پر ان لوگوں کا طرز زندگی، ان کا طرز حیات، ان کا بیٹھنا اٹھنا، اور ان کے پاس جو دنیا جہان کی نعمتیں ساری ان کے پاس، اعلیٰ قسم کی گاڑیاں ان کے پاس، بنگلے ان کے پاس، ٹھیک ہے، اور راستے اور سڑکیں اور جو ہے وہاں کی آب و ہوا اور فضا، مطلب ہے ہر نعمت ان کے پاس۔ تو علامہ اقبال نے نہ رہا گیا، بالآخر خدا کی بارگاہ میں شکوہ کر ڈالا کہ مولا یہ کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، نام تیرا ہم لیتے ہیں، سجدے تجھے ہم کرتے ہیں، لیکن رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اور قہر تو یہ کہ کافر کو ملے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ حور۔ اور آگے سے جواب پتہ کیا آتا ہے، تماچا آتا ہے آگے سے جواب شکوہ میں کہ تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا کی نہیں دیتے ہیں۔ فرمایا دو چیزیں، ترکت فیکم امرین، لوگوں میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے اپنے دامن میں تھام لو گے، لن تضلوا ابدا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی ضمانت دیتا ہوں زندگی بھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کون سی دو چیزیں؟ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، واہل بیتی، اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ آخری ایک بات کر کے میں اجازت چاہتا ہوں، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں ویسے ہی اولاد ہوتی ہے۔ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے متعلق حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگوں سن لو، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میری بیٹی ہے اور بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس